حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور بچپن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے 27 برس اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے خطاب کی بیوی خنتمہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور بچپن کے تفصیلی حالات تاریخی روایات میں بیان نہیں ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بڑے ہوئے تو والد نے گھر کے جانور چرانے کے لیے وادی میں بھیجنا شروع کر دیا۔ جانوروں کو چرانا قومی شعار کے طور پر جاتا تھا۔ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرگاہ جنجنہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی تھے۔ باپ سخت مزاج تھے۔ بیٹے کی طبیعت خراب ہوتے ہی وہ کسی دن چرگاہ نہ جانا چاہتا تو وہ چھٹی نہیں کرنے دیتے تھے۔ جنگل جانے لوٹنے کے اوقات کی بہت سختی سے پابندی کراتے تھے۔ زمانے میں ایک بار وادی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا ہوا تو بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور آبادی ہو کر فرمایا، اللہ اکبر! ایک بچپن کا وہ وقت تھا کہ میں ایک نمرد کرتا بالوں کی موٹی قمیض پہنے ہوئے اپنے باپ کے جانور چرایا کرتا تھا۔ تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا۔ اب اللہ کے فضل سے ایک یہ حالات ہے کہ خدا کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، اور شعور کی عمر کو پہنچے تو ان اعلیٰ فنون کے حصول میں سرگرم ہوئے جو اس زمانے میں نہیں تھا۔ جب وہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تب ان کے بابا ان کو بہت مارتے تھے، تب اللہ کی فضیلت ان کے اوپر نہیں تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ان کو رکھتے تھے۔ خاص طور سے ان کے آبا میں چلا آ رہا تھا۔ جاہز نے اپنی کتاب البیان تبیین میں بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد اور دادا تینوں بڑے نصاب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا اور پڑھنا بھی اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ اس زمانے میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت تمام قبائل میں قریش میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کشتی اور وسیعت میں فن میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال حاصل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پیچیدہ مسئلے میں یہ فرما دیتے کہ میرا خیال اس بارے میں یہ ہے تو ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تندرست اور درست ہوتا تھا۔ اس سے زیادہ اس بات رائے درست رائے کی اور کیا معراج ہوگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر رائے مذہبی احکام بن گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال فرشتے کئی بار وہ لے کر آیا جو قرآن ایک جزء حصہ بنی اور قیامت تک تلاوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تعلیم و تربیت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی کی طرف توجہ کی۔ عرب میں زیادہ تر روزی کا ذریعہ تجارت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اختیار کیا۔ اسی ذریعے نے ان کو مادی و مالی فائدے بھی دیے اور ترقی و تعمیر کا زینہ بھی کھول دیا۔ وہ ایک کاروبار کے لیے اونٹ لے کر عرب کے زیرانما سے باہر نکلے۔ صحراؤں، ریگستانی، اونچی نیچی، کالے بھورے پہاڑوں اور تپتے چٹیل میدانوں کے حصار سے نکل